یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر امت میں کوہرام مچ گیا، تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی، لیکن مدینے میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604، 2959، 4024، 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے انہوں سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا سے چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339، 3319، 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں، میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر، تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ، جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں، وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری. زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب، لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا؟ کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد، او بھئی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد جیسے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے، اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 40 پہ، جو عربی میں نسخہ ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری
جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں, بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے, آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث ہے, اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے, یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے, ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر, ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر, صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی, علی کا بیٹا, حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس, ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں, یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں, تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. وہ کہتے ہیں نہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا, باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں, حسین بننا سوکھا ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو, تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے, لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں, کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے, نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں, جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو, وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا؟ وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں, حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا. اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی, حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا, اگر ہم تھوڑے ہیں. سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو, حق حق ہے, باطل باطل ہے, چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. انہوں نے حجاز, مکہ, مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی, اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی, اپنے گورنروں کو بھیجا, سپہ سالاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے, اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245, صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا, غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہے. کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے, وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا, اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا, اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر.
जब मरा तो फिर इब्ने जुबैर ने, उसी जंग के दौरान वो मर गया, इब्ने जुबैर ने कहा कि जाओ अपने शैतान की खबर लो, वो मर गया। तो फिर उसकी फौज तितर बितर हो गई। फिर 9 साल तक खलीफा रहे उस पूरे एरिया के ऊपर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। फिर जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के मरने के बाद बना, उसने फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ को भेजा। फिर दोबारा खाना काबा पर हमला हुआ, और वो भी सही मुस्लिम 6496 नंबर हदीस में मौजूद है। फिर इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, जो इसी बनु उमैया की बाकियात थी, उसने कत्ल करके खाना काबे के दरवाजे पे इनकी लाश, सहाबी रसूल की लाश लटकाई 1 हफ्ते तक के लिए। सही मुस्लिम 6496। इब्ने जुबैर को 74 हिजरी के अंदर शहीद कर दिया गया। यह भी इन्हीं का कारनामा था। अब यहां पर मैं किसी मुहद्दिस का फतवा, किसी मुहक्किक का फतवा, किसी हुकूमती मुल्ले का फतवा, किसी रोजी रोटी चलाने वाला दीन से उसका फतवा नहीं, अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा सही बुखारी से पेश करने लगा हूं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही बुखारी में 6830। सैयदना उमर का जब आखिरी हज था तो आपको किसी ने आकर खबर दी, उसके बाद आप शहीद हो गए, कि लोगों में ये चेमा गोइयां हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा बना लेंगे, खुद ही चुन लेंगे, फलां शख्स की हम बैत कर लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर। सही बुखारी 6830, बड़ी लंबी हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मिंबर पर चढ़े और इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरा घुटना जो है ना वो बिल्कुल मिंबर के साथ टच था जब मैंने ये हजरत उमर का खुतबा खुद सुना। और हजरत उमर इतने गुस्से में थे, मैंने कहा कि आज तो ये, बल्कि सही बुखारी इसी हदीस में आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि आप तो अरफात के मैदान में खुतबा देने लगे। तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, यहां पर हर तरह के लोग मौजूद हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, तो आपकी बात का कोई और मतलब ना ले लें, आप सब्र करें, मदीना जाके खुतबा दें। तो मदीना शरीफ जाकर पहला काम हजरत उमर ने खुतबा दिया 6830, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। और फिर उसमें इरशाद फरमाया वर्ड बाई वर्ड, लफ्ज बाई लफ्ज हजरत उमर के अल्फाज। सही बुखारी 6830। देखो, ख्याल रखना कि कोई शख्स भी बगैर मुसलमानों के मशवरे के और बगैर इत्तफाक राय के तुम पर मुसल्लत ना होने पाए, वरना इसका अंजाम कत्लो गारत होगा। और वो आपने देखा कितनी कत्लो गारत हुई। हजरत हुसैन को शहीद किया गया, वाक़या हर्रा हुआ, फिर खाना काबा को जलाया गया। पीछे क्या रह गया? मक्के की हुर्मत पामाल, मदीने की हुर्मत पामाल, अहले बैत की हुर्मत पामाल। इससे ज्यादा क्या कर सकता था? और हजरत उमर ने पहली पेशन गोई की थी मुसलमानों के मशवरे, तो यो तलवार के जोर पर किया गया। वो मेरा पूरा लेक्चर सुन ले, सही बुखारी के अंदर मौजूद है हदीस और किताबों के अंदर के तलवार के जोर पर जबरदस्ती बैत ली गई और सहाबा ने मुखालफत की, लेकिन नहीं किसी की सुनी गई। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। उसके बाद वाक़या हर्रा भी हुआ, जो वाक़या करबला से भी बाद एतबारात से ज्यादा भयानक और ज्यादा घिनौना वाक़या बनु उमय्या की तारीख है, जिसको लोग जानते ही नहीं। मदीने के कुछ लोगों ने बगावत की और उन्होंने उसके खिलाफ फौज भेजी, और फौज को जब मदीना फतह कर लिया, 3 दिन के लिए हलाल कर दिया, जो चाहो करो, यहां जिसे चाहो मारो, जिसे चाहो लूटो, जिसका घर चाहो बर्बाद करो, जिस औरत को चाहो रेप करो। और यह मदीना नबी के अंदर हुआ। तो काट खाने वाली मुल्कियत के अंदर बहुत से वाक़यात हुए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर खड़े हुए, उन्होंने हुकूमत कायम की थी, लेकिन यह कि वो तो 6 साल के लिए कामयाब भी रहे, एक हुकूमत कायम की, बनु उमय्या के हाथ पर बैठ नहीं की, बिलाखिर उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई। फिर हजरत ज़ैद खड़े हुए, उन्होंने बगावत की, वो भी नाकाम रह गए। फिर बनु अब्बास में खड़े हुए हजरत नफ्स ज़किया, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, वो भी नाकाम हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दे दी। औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के, और गोली खा रही है और मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए मां की जो जिंदगी है, उस मां को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है। लेकिन नहीं, गोलियां खाई और गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाहत बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई। अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन है, सुन, कोई हरकत नहीं।
یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو میں سمجھتا میری زندگی ضائع گئی. العواسم والقواسم، ایک العواسم والقواسم ہے وہ لکھی ہے قاضی بکر کو، کچھ نہیں. یہ العواسم والقواسم فی ضبط عن سنت بالقاسم، یہ مجھے وہاں فیصل یونیورسٹی سے ملی. وہاں میرے دوست سے بچہ لائبریری تھا، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں دی تھیں اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کر بھیجی. سنت کے دفاع میں سے بڑی کتاب کوئی نہیں لکھی. اور امام شوکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے، یہی تھا سنت کا دفاع. حدیث پر جو حملے ہوئے، اب ان لوگوں نے یمن کے لوگوں نے کہا ہے محمد بن ابراہیم وزیر کیسے اہل سنت کے مذہب کو مانتے پھرتے ہو، جو کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیفے اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی ان میں شامل ہو گیا. اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں پوری فصل لکھی کہ آپ نے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھی، یہ بیوقوف اور نادان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں. یہ پڑھو امام ظہبی سارے ابن حزم سب ملعون کہتے ہیں یزید کے اور سارے کوئی خلیفہ نہیں. اور اس نے بچایا، ورنہ وہ یمنی لے گئے کہ یہ اہل سنت کا مطلب ہے جو ظالموں کی حمایت کرتا. تو امام نے پھر اس پر لکھا، اور یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے لکھ دیتے ہیں فتح الباری میں ابن حزم کہ اجماع ہو گیا فقہ. اور کون سے اجماع جو جتیاں کھا کر مان گئے کہ جو بیٹھ جا ٹھیک ہے. امام نے کہا، امام ابن حزم فرماتے ہیں ورایت لبعض من نسب نفسه للامامۃ والکلام فی الدین فسور ذکر فی الاجماع، 76 صفحہ اور جلد ہے اس کی 8. امام ابن حزم آپ دیکھیں یہ نسلاً اموی ہیں، بنو امیہ سے، مگر عالم ہے ظاہری ہے، کتاب و سنت کا دیوانہ تھا، المحلہ لکھی. وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا اجماع کا کہ اجماع ہو گیا ساری امت متفق. فاتا فی اب کلام اللہ سکتان الکان اسلم له فی اخرى، کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا نہ لکھتا تو اس کی عاقبت کے لیے اچھا ہوتا. اس نے اپنی عاقبت گندی کی وہ سے لے کر ایسی باتیں کی. بل الخرسکان اسلم له، بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا. ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا. امام لکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی. وہ شیخ الحدیث نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے اور کھاؤ مدرسے چلاؤ اور کہو ملوکیت ٹھیک ہے. ملوکیت جو اسلام میں کہ در دینش ملوکیت حرام است. اقبال فرماتے ہیں اس نبی کے معنی جس کے دین میں ملوکیت کفر ہے. بندہ ملک بن جائے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکا میں ساتھ دیتے ہو. ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں اور مدرسے چلاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا اچھا تھا. وہ ابن مجاہد البصری المتکلم الطائی للمقرئ، کون ہے وہ؟ ابن مجاہد بصرے کا رہنے والا متکلم قبیلہ تیس. فإنه ذکر فی مدعا فی الاجماع، تو اس نے جو حوالے دیے ہیں کہ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے. اتفاق تو ہونا تھا، ڈنڈے پڑے سارے مان گئے. یہ قرآن حدیث کی بجائے بنا دیا، اینٹ ٹیڑھی کر دی. ان مجموعہ لا یخرج ائمۃ الجور، کیا مسئلہ لکھ لیا؟ توبہ توبہ، چھوڑ دین کو چھری پھیر دی کہ اس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کریں ان کے خلاف نہیں اٹھنا. اس کو ابن حزم کہتے ہیں کاش یہ گنگا ہوتا نہ کتاب لکھتا، اس کی عاقبت سنور جاتی. فاستعظمت ذلک، تمام فرماتا میں کانپ گیا یہ مسئلہ دیکھ کر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ظالم دین کو ذبح کر دیں، کہ ظالم بیٹھ جائیں ان کے خلاف نہ اٹھو. ولا امری انه لازم ان يكون قد علم ان مخالف الاجماع کافر. اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم مجھے یہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اجماع چھوٹی بات ہوتی ہے کہ سارے عالم متفق ہیں، پھر جو اس سے باہر نکلے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا. فیلقی هذا الناس، لوگوں کو لے کر دیے. وقاد علم ان فاضل صحابہ بقیت السلف یوم الحرہ خرج ولا یزید ابن معاویہ، کہتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، مولوی بنا پھرتا تھا کہ حرہ کے دن پورا مدینہ سارے صحابہ اور تابعین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے ہی نہیں اٹھے. تو اجماع اگر ہے تو کافر ہو گئے سارے. سارا مدینہ جتنے زندہ تھے مہاجر انصار، امام حسین تنہا نہیں رہا. یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ ساری امت ساتھ تھی، صرف یہ گونگے تھے، ڈرے ہوئے تھے. جب امام حسین نے شہادت دے کر جرأت دلائی پورا مدینہ بھاگ، ایک بھی نہیں رہا ابن عمر کے سوا. ابن عمر تو کمزور آدمی تھے، جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دیتے، ڈرتے بیچارے. مگر باقی سارا مدینہ مہاجر انصار بھاگ. 3 دن مدینہ شریف پر تباہ کیا گیا. چلو ان بیچاروں کس میں شہادت دی. تو فرماتے ہیں یہ مولوی جو تھا ابن مجاہد تائی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ افاضل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھے وبقیت السلف، اور جو نیک لوگ زندہ تھے سو یوم الحرہ، وہ مدینے والی جنگ میں کربلا کے بعد خرج ولا یزید ابن معاویہ وان ابن زبیر ومن تاب من خیار الناس خرج ولا. اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی
اور ان گنت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چھین کر وہ خلیفہ نہیں بنے. وَأَنَّ الْحُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَمَنْ تَابَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ أَذْنَ رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ وَلَا قَتْلَهُمْ. کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں. کٹڑ اہل حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا, یہی میری دعا, ناراض ہوں لعنت پر, کرتا ہوں لعنت ان پر, رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ. جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو. وَلَا قَتْلَتَهُمْ, اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو اللہ کی ان پر لعنت, وہ سارے حکومت کے عاملین ان پر اللہ کی لعنت. وَأَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَأَكَابِرَ التَّابِعِينَ خَرَجُوا إِلَى الْحَجَّاجِ بِسَيْوفِهِمْ. اور اس کے بعد کہتا 4000 قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قراء, وہ سارے قرآن کو ماننے والے میدان میں آئے کہ نہیں؟ قراء کا جنگ حجاج بن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے, سعید بن جبیر جیسے. آترا ہؤلاء کفر, وہ کہتا ابن مدحت تائی جو فتویٰ دیتا کیا یہ سارے کافر ہو گئے؟ اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحابہ اور تابعین کافر ہیں. بل واللہ من کفرہم فہو احق بالکفر منہم, بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس بدماش کو کافر کہا جائے. کافر تو ہے, وہ نہیں تھی. وَالْأَمْرِ لَوْ كَانَ اخْتِلَافٌ يَخْفَىٰ عَلَىٰ ظَرْنَا ہو, اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے کہ اس بیوقوف کو علم نہیں ہوا. مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتہ ہے کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر و شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کے. وَلَٰكِنَّهُ مشہور یعرف اکثر من فی الاسواق والمقدرات فی قدورہن الاشتہار. مگر یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھومنے والے بچے عورتیں بھی جانتے ہیں کہ مدینہ اٹھا تھا, حسین اٹھے تھے, تابعین اٹھے تھے, اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. وَلَٰكِنْ يَحِقُّ عَلَى الْمَرْءِ أَن يَخْتِمَ كَلَامَهُ وَيُضِمَّ إِلَىٰ بَعْدَ تَحْقِيقِ الْمَيْلِ. تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے کلام کو لگام دے, کتابیں لکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں کیا بکنے لگاؤں. وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ تعالیٰ وَيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تعالیٰ بِالْمِرْصَادِ, اور سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا, میں نے اس کا حساب. ناراض ہوئے ہیں. وَأَنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ مَحْسُوبٌ مَكْتُوبٌ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور پتہ ہے کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوال ہوگا اللہ کے ہاں. مُقَلَّدًا أَجْرَ مَنِ اتَّبَعَ عَلَيْهِ وَوِزْرَهُ, جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا ثواب تجھے ملے گا, یا جتنوں کو تو گمراہ کر کے مرا سب کا تجھے عذاب ہوگا. انتہا بحروفہ وقرر رفقی جمال الدین الرحیم لم یعترض. کہتے ہیں جمال الدین فقیم نے ساری عبارت لکھی, اس کو قائم رکھا, کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ میں نے حوالہ پڑھ دیا کہ ظاہری ہے. جب ابن حزم کی عالم محلہ اہل حدیث بھی وہاں نہیں جاتے جہاں تک وہ گیا, بالکل خالص کتاب و سنت اور بنو امیہ سے. مگر وہ کہتا تم ان ظالموں کی حمایت کرتا, ان کا کہتے ہو کہ یہ خلیفے جو امت کو اغوا کر گیا, غصب کر لی خلافت اس نے, امت نے نہیں چنا, وہ کب ہے خلیفہ؟ کیا آپ وہ حدیثیں پڑھیں باغیوں والی. Says, what is our stance towards Yazid ibn Muawiyah? Yazid is from the Tabi'een. He's not a companion. And it would be unfair to go and indulge in stories and narrations that we were not witness to. And it is totally unacceptable to take sides by saying, no, we are with Yazid and not with Hussein. Al-Hussein, may Allah be pleased with him, definitely, Ibn Ali is one of the masters of the youth of paradise. He's the grandson of the Prophet ﷺ. He is the son of Fatima, the daughter of the Prophet ﷺ. His virtues and attributes are well known to all. However, through history, we believe that Yazid only instructed the army to prevent Al-Hussein, may Allah be pleased with him, from entering Iraq. And the culprits and the evil elements in the army misinterpreted that and went further to attack and execute and kill Al-Hussein. So it was not the doing of Yazid. And Yazid was reported to have cried and honored the family and the companions that were with Al-Hussein, and he escorted them back to Medina, and he did so many things trying to prove and show that he had no ill intent to this great companion. Nevertheless, we don't go to the limit of praising Yazid as we don't go to the extent of
saying that he's a kafir, and that's like the Shia say. No, he is a normal person, had his pros and had his cons, had lots of good things in him as a Khalifa, and also had lots of bad things as a sinful Muslim, and he is to Allah Azza wa Jal to judge. So it would be immature and illogical for us to indulge in judging a person we had never met, and through stories that are not authentic and not well established, and Allah knows best. واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، بیعت توڑی، کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی۔ یزید نے اس بیعت، اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہ تیک کیا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لید کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ مورخین نے گھڑی، لوط ابن یایا نے گھڑی، ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی۔ 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا، 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں، پوری کتنی؟ اور سب بھی حاملہ ہوئی اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے۔ میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی تو بڑی عظیم مسجد ہے، میرے نبی کے نام پر بہت عظیم ہے۔ یہ مسجد معاویہ ہے یا کوئی بریلویوں کی مسجد ہو، چھوڑ دیں اس کو، بریلویوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اگر آج وقت کا حکمران معاویہ مسجد میں گھوڑے باندھ دے اور گھوڑے یہاں لید کرنے لگیں تو اسی تو میرے خیال ہے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ نہیں نکلو گے، مسجد کے تقدس کے لیے باہر نہیں نکلو گے۔ اس زمانے کے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے، صحابہ کا دور تھا یار کہ وہ گھوڑے باندھ رہا ہے، وہ لید کر رہے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ، عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر۔ دوسرا واقعہ حرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ حرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ حرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ حرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے، اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟
فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ سننا.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، اعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہے کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے ماں وہ چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، اینو شرح کہنا چاہیے، تاہی تو اڑے دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دیا۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے جیسے عبد الرحمان بن ابی بکر ورگیاں کا لحاظ نہیں سی، مسجد نبی کا لحاظ نہیں، پکڑ لو، اور جھوٹ بولیا جا رہا سی، بیا ایتاں کافر والیاں یہ حق ستریاں کہ امن تردید کرنی پہنتی، تو اسے امام حسین کی خاموشی کا کوئی جواب سی؟ مور لگ جاتی کہ ٹھیک ہو رہا، لکھ دیتا انہیں اختلافی فیصلہ بھی سب غلط ہو رہا، یہ پٹی اسلام دی کوئی نہیں، ہوندا تو ہوندا رہے، اور وہ برکت ہے اج تک ماں کا کوئی لال نہیں جمیا جڑا آکھے کہ اسلام دی حکومت مسلمانوں دی کہندے ہے اسلامی حکومت ہی من۔ امام حسین کا فیصلہ کوئی چھوٹا جا فیصلہ نہیں، نواسہ رسول راکبے دوشے پیغمبر اللہ دے پیغمبر دے کنجاں دے ساری وہ معمولی بندے تو سی، وہ گل ختم ہو سی۔ اور دوسرا حوالہ کئی میں انہاں دی تضاد بیانی اس تو کہ اج بھی آ رہا کہ محمد نواسب جنہوں صرف اس تو دعوت دیتی کہ سیدنا یزید رضی اللہ عنہ دی شان بیان کرو، یعنی انہاں دے حصے 'چ آیا اس طرح کوئی اسی یہ کوئی لینا یزید دی شان بیان کرن چ لینا تے یہ باقاعدہ درس مبارک مسجد سامنا باد آج اہتمام ہے اور جلسہ ہے کہ لاہور چو بلایا جا رہا ہے کہ آ کے جا کے سن لو کہ حضرت حسین جھوٹا سی راہ سی، یعنی مہم شروع کی تھی، توبہ توبہ ہار ہے بھائی بیان کریں گے یار صحابہ کرام نے بیعت کی، میں گنتی دے نام تے لو جنا کی ایک دو دسوا کہڑا نام لبنا، باقی خاموش سی دنیا جتھے ڈنڈا چل رہا سی عبد الرحمان بن ابی بکر نو اور بعد عبداللہ بن عمر لکھ دی تھیلی بھیجی سی
تے نال تھیلی دے کے آخیا بیعت کر لو یزید، انہاں آخیا با بھی دینی بدنیا یا معاویہ تو ایمان خریدنے شروع کر دیتے، ایڈا سستا ایمان ہے لکھ لے لیے تو اسی اپنا دین بیچ دیے. رشوت چل رہی ہے، ڈنڈا چل رہا ہے، اس ظالمانہ نظام کی حمایت کر دی. حسین رضی جو قربانی ضائع کر دی تے جنہاں کیتی ماڑی موٹی میں انہوں نے پڑھ لگا. ایسے بندے دا پڑھ لگا جڑے امام ابن کثیر اپنی کتاب لکھتے کہ امام المغرب مکیوں پرے نو اگر ویکھنا نا دین دا کون تھم گا تو امام ابن عبد البر ہے. 26 جلداں چ چھپی ان شاعر بات نے چھپائی حسن نے التمہید. اور یہ وہ کتاب ہے جہدے بارے شیخ عز الدین بن عبدالسلام کیا وہ 3 کتاباں دنیا جد تک ہے گئی نے اسلام دا قانون مٹ نہیں سکتا. ساریاں دریا برد ہو جانا. التمہید رہے، یہ شاگرد ابن حزم دی المحلہ رہے، تے امام ابن قدامہ دی المغنی رہے، تے سانوں جڑے مٹ گئے نا عالم انہاں دا مذہب لب دینا کہ کون کی کہندا سی تو کی دلیل سی. چوٹی دیاں کتاباں شیشے دی طرح کہ فلاں دا قول سے کو دلیل سی. یہ امام اے سمجھو 16ویں جلد بیعت دے بارے دس کہ بیعت اور جڑے جانا دے گا وکھرا. مڑ کے پھر مدینہ تو رسول دی شامت آ گئی. مدینے والوں نے جنہیں ماڑی چنگی کیتی سی نہیں خبر سی توڑ نہیں دیتی. پھر جی بیعت ایڈی سی جدوں ذرا پتہ لگا ایڈا مغالطہ رہا جے بے ایمان دی بیعت رہ لی. گورنر نے لکھا یزید بن معاویہ نے کہ حضرت حسین دی شہادت نہ یار مسلمانوں دے دل زخمی ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے میرے تو، انہاں نوں راضی کرن دا طریقہ مدینے دے سردار بھیج، وفد بھیج، چوٹی دے بندے گئے لکھاں. بیت المال دے ماں دی دکان بنیا سی نا خالہ جی دی دکان، کھوائی جاؤ بیت المال تہاڈے باپ دا، اینوں لکھ دے دیو، اینوں 4 لکھ دے. رشوت دیتے بڑے دیتے. مگر جدوں واپس آئے مسجد نبی چ جمع ہویا، مدینہ کٹھا ہویا، مہاجر انصار حسین کلا رہا. اے اگلا پڑھیا حق ہرا حسین دا ووٹ جڑا کروڑا اسے ویکھاں کھل گئیاں. سارے مہاجر انصار جمع پوچھا سناؤ، انہاں آخیا کیسے آدمی کو آیا جہدے کول نہ دین ہے نہ ایمان. جو کچھ دتا انہیں جو انہوں ویکھیے تو سانوں وہ خوشامد کرنی چاہیے، مگر دعائی خدا دی ایمان اور اسلام اتنے کوئی نہیں. جے آسمان تو پتھراں دا مینہ نہیں چاہتے تو بیعت اتار کے پھینک دیو ورنہ برباد ہو جائے. پگڑیاں لا کے انہوں نے سٹ دتیاں، اسی اپنی بیعت آ سٹی جے تہاڈی مرضی. سارے مدینے نے لا کے سٹ دتیاں. مدینے دی شامت آ گئی. مسلم بن عقبہ جنہوں ہن امام ابن کثیر دا مصرف آندے، وہ نام سلف نے آخیا مسلم نہیں انہوں کہنا نام مرادوں انہوں مصرف کو. اینا حدوں لنگے کہ 3 دن مدینے شریف تلوار چلی، جنہیں انصار لبے مہاجر لبے قتل کیتے، انہوں نے گھر لٹے، جنہاں دی بےزتی ہو سکتی بےزتی کی. مدینہ تے رسول اللہ تے جو ہویا تے قیامت تک کافر بھی نہیں سی حضور دے شہر نہ کر سکتا جڑا انہوں نے کر دیتا. تو اتنے بھی بیعت لئی. پھر اینا بیعتاں پیش کر دے. میں تج پڑھا میرا کوئی بچہ تے پہنچ جائے اتنے پڑھ لوے کہ آ تینوں پڑھاوا حدیث کہڑا تو تریا پھردا خلافت و ملوکیت کی شریعت لکھنے والا. تینوں اینا علم بھی ہے گا کہ تم موجودگی دے رد کر سکیں؟ تینوں دے بھی نہیں پتا. میں صحابہ نوں گالاں کری جاں، تو جندب نوں شریف لکھیا. انہاں دے دفتر جا کے آخیا میرے بچوں نے کد ہاں ہے جندب الخیر ایڈا وڈا رسول اللہ کہنا توبہ توبہ. تو میرے کو ایک غصہ یہ جہ علم نہ ترے پھر دے. میں مسئلہ کوئی مینوں یہ شوق نہیں، میں سمجھنا دین دا ٹھن گرا رہا ہے. رسول اللہ تو بعد ایک ہی مثال ہے کہ مسلمان جب حرام دادا ہو جائے اسے امت کو اٹھنا چاہیے. انہوں برباد کرنا چاہتے، سبق دینا چاہتے بھی نہیں، خوش آمدید بن جاؤ، راج کرنا چاہو. یہ دین کا ایک باب ہے جنہوں ملیا میٹ کرنا چاہتے. ورنہ یہاں نے پہلے مثال ہی اور کوئی نہیں پہ مسلمان بگڑے گا پھر کی علاج ہے. بس چپ کرو. اے سن لو کہ بیعت کیویں ہو رہی. فرماؤں دے ان ابن ویانہ قال اخبرنا الولید بن کثیر عن وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد اللہ کو ظلم ہی ظلم جتھے گیا ظلم ہی کری گیا. اے مسلم عمرہ دا لشکر آیا، مدینہ برباد ہو گیا، مڑ کے بہ گیا. کیا سارے مدینے والے بیعت کرو یزید دی، دوبارہ بیعت اپنی تازہ کرو. تو وہب بن کیسان کہندا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنیا اس تو اگر کوئی بخاوے بیعت تے منہ تے مارنی کہ بیعت ہوئی کتنا جو دا ایمان کسی پہ بیعت ہے گی ہے. وہ تو آپ آندے سی بیعت کوئی نہیں، مگر اسی صرف مجبور ہاتھ دے رہے ہیں کہ ظالموں نے قتل کر دینا. حضرت جابر نے سنیا لما قادم مسلم بال مدینہ آتا تیرا ہے یبایون کہ جیسے مسلم بن عقبہ مدینے آیا قبیلیاں دے لوگ ڈر دے آنے شروع ہو گئے، بیعت کری گئے. فاتا بنو سلمہ تعالی من اور بیعت ہون بھی دنیا ساری نے کیتی ہے. جتھے جتھے مسلمان تے بیٹھے ہیں نا ساڈے اپنے ہی بیعت ہی ہے نا، بولتے نہیں ان جی ماننا دسو بیعت ہے دلوں سی کوئی ہے منتے نا دعائی خدا دی کیوں مسئلے نو غلط رنگ دے دی مجبوری جڑی ہے وکھری ہے. تو بنو سلمہ قبیلہ حضرت جابر دا قبیلہ وہ آئے انہاں بیعت کر رہی بنا ماتمہ. حضرت جابر انصاری نے فرماؤں دے میں نہیں انہاں گیا.
فقال لا ابايعكم حتى يخرج علي جابر مسلم جاندا سی اس کمانڈر انہیں آخیا میں تہاڈی بیعت کوئی نہیں قبیلے دی مننی جب تک جابر نہ آوے تسی کی جے تسی تے عام لوگ اور جابر بن عبداللہ صحابی آوے تے بیعت کرے تد میں تہاڈی بیعت قبول کرنی قال فاتانی قومی فناشدون اللہ قوم آئی انہاں آخیا جابر جاننے ہیں جو کچھ ظالم تے بے ایمان ہو گئے مگر تو پتہ کہ قبیلہ قتل ہو جانا مدینہ گھیریا کوئی اسی تینوں خدا کا واسطہ دینے ہیں تو جتنا بھی نہ جا کے اتوں جو کرنا ہی کر لے ساری جان بچا فقلت لهم انذرونی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا اے میرے سوا نہیں ڈھونڈا کسی نے کیونکہ میں گم ہو گیا کہ حسین نے دنیا کیوں رونا نہیں ہٹی 1400 سال ہو گیا بڑے آئے بھول جانے اسی رسول اللہ نے صبر کر لیا حسین نے کیوں رونے اس پاروں کہ وہ پوری امت کا اسے نمائندہ سی پوری امت دلوں روندی سی میدان سے نہیں سی نکل سکتی اس کلے جو کام کیتا اس میں کسی ایک دا نہیں سی وکیل پوری امت کا ترجمان سی سارے دے دل میں ٹھنڈ پئی بھئی یار رسول دے پتر نے آ کے حق سے ادا کرتا اس دی موت ایک آدمی دی موت نہیں امت دے نمائندے دی موت ہے لوگ انہوں یاد کر کے آج تک اپنے اس ایمان تازہ رکھ دے تازہ ایمان تکبیر ہوئی ایمان ہنوز او دا اللہ اکبر آج بھی تارا ہلاؤندا ہے بزدل کریم بڑھ جان جڑے کم جاندے ایک حسین دا نام نال اے بھائی کو دے گلے دے نا مسلمان جوش پیدا ہوندا تو میں حضرت جابر فرماؤں دے انہوں نے آکھیا او قبیلے والے او گل تے تہاڈی ٹھیک چھڈنا نہیں ہونے تو ایک پاسے مصیبت ایک پاسے ظالم ہے کداں بیعت نہ کراں تسی مینوں مہلت دی فاتحتم سلامتا اللہ دے رسول دی بیوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ زندہ سی اتوں مولوی صدیق صاحب ساڈے جڑے مناظر سی وہ بھی دوجیاں دی بیوقوفی ظاہر ہے بیان جی حضرت ام سلمہ کربلا تو پہلا فوت ہوئی اور صحیح مسلم پڑھو ابن زبیر سے چڑھائی ادوں بھی جیندی سی کوئی پڑھ سے لیا کرو کیوں بیوقوفی دیاں گلاں کردے جے میدان مناظرہ ہار ہار جاندے میں کالم جد بندیاں ویکھیا کہ جے ام سلمہ زندہ نکلے میں شیعہ جانا میں پچھوں کھچ لیا انیرا سی مینوں کہن لگا میں آگے تو شیعہ ہو گیا کہنے لگا کیوں میں کن نے لکھا اللہ مولوی صدیق سے میں مولوی صدیق رسالے لکھتا رہا چل چلو میں حدیثاں پڑھاواں ام سلمہ زندہ نہیں سی کتنے سی حضرت جابر فرماؤندے میں بھی ام المومنین کو گیا فاستشرتها فی الخروج علیہ تو میں مشورہ منگیا اس قیامت نو سمجھو جبر نو کہ امت کا گلا کتنا کٹیا ہے لو رونڈا ہے کہ ظلم بے بسی ہوئی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو میں مشورہ منگیا کہ میں مسلم اقبال جڑا ظالم ہے کو جاواں کراں بیعت فقال واللہ انی لا رہا بیعتا زلالا اے پیش کر دیو کہ جنہاں کیتیو کہہ کی رہے کہ بیعت ہے ام المومنین کیا اللہ دی قسم بیٹا جابر میں سمجھ لیا کہ بیعتا زلالت برائی دی بیعت ایک کوئی بیعت نہیں ظالم ہے مسلمانوں دے حکمران بندے کوئی قابل نہیں ولیکن قد امرت اخی عبداللہ ابن ابی امیہ جاتے پائی پائے مگر مجبوری پاروں میں اپنے بھتیجے نوں مشورہ کے دے چکے ہیں پت جا کہ جا کے بیعت کر لا ورنہ آپ بھی مارا جائیں گا خاندان ہی مارا جائیں گا اس قیامت نوں سمجھو یزید کسی اس امت سے مسلط ہویا اتنے شراب دلاں نوں رونا امت نوں بالکل غلام بنا لیا ام المومنین جیسی ام سلمہ کہہ رہی ہیں چلا جا میں بھتیجے نوں کہہ چکی ہیں کان راتن تحقن دم تو حضرت جابر فرماؤندے انہوں نے اس گل تو میں سمجھا کہ بھتیجے دی جان بھی بچائی ہے تو میرا بھی خون بچانا چاہتی اماں سمجھ دی ہے بے نہ بیعت کیتے مرنا ہی کہا جابر فاتح تو فبایا تو میں گیا اور میں جا کے بیعت کر دی اس تو جلا ذکر آؤ گا نا بیعت کر لی یہو جی بیعت ہے کہ جانا بچاؤنی اور اپنے قبیلے نوں مرواؤں تو بچاؤنی بیعتہ کر رہا ہے یہ وہ بیعت نہیں جڑی اسلام دی کہ آدمی اپنی مرضی نہ کرے نہیں کرنی نہ کرے ساری دنیا جانتی ہے صحیح بخاری 6 مہینے علی ہاشمیہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی کسی تاریخ جان کی لوڑ کسی سختی نہیں کی ایک دن نہیں آتا جنیاں گلاں حضرت علی دے گل چ رسا پایا لے گیا روندے سرے ساریاں بند کر کے لا چھیڑیا بھی نہیں کسی بالکل نہیں بلایا کہ نہیں ایک شخص بیعت کرتا بیعت کوئی لئی جاندی کسی کہنا ہی غلط ہے کہ بیعت کر بیعت کیتی جاندی ہے کروائی نہیں جاندی میں اگر کسی تے راضی جا کے آکھاں میں تینوں ماننا نہیں راضی اپنے گھر باں گڑبڑ نہ کرا ہنگامہ نہ کرا بیعت دا مطالبہ ضرور نہ کہ وہ مرضی کے خلاف تسی آندے تیرا ووٹ ہے تے نہیں مگر دے تو حضرت ابوبکر نے تو کوئی سختی نہیں انہاں بھی 6 مہینے بعد چلو صلح کر لی حضرت علی مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جڑے مدینے دے سردار سی متفقہ گل ہے کہ نہ حضرت ابوبکر دی کیتی نہ عمر دی کیتی کوئی آیا معاویہ یزید کو بیعت لین اور جاندے سی بیعت لئی جاندی ہے تے نہیں سادے رائے رکھدا کیوں نوں تنگ کری مدینے دا سردار ہے مکے جا کے حضور جی نے بیعت کیتی ہے اور مدینے والے لوگ خلیفہ بھی انہوں بنانا چاہتا ہے دو جی نے بیعت کیتی اسلام کی ہے نہیں کر رہا بیعت انہوں ذرا نہ چھیڑو پتہ لگا نہیں تینوں پسند کر رہا
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ کہ یزید ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਜ਼ਾਬ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰ ਕਜ਼ਾਬ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬੈਤ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, صحابہ نے کی صحابی نہیں کی، مجبوری کو تھوڑی سی شاید. اگلی روایت حدثنا سماك بن حرب بن سال رجل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرجل. سماک بن حرب کہتے کہ میرے کو ایک آدمی نے جنہیں مختار کذاب کی بیعت کی پوچھا بھائی جیڑی اس آدمی کی اسی بیعت کی حاضر رجل بھی کئی بیٹھے تھے میرے دوست، اور صحیح بخاری جاننا فرشتے آ کے پوچھتے کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ما تقولو فی حاضر رجل. تو سارے بریلوی دوستوں کی سمجھ آیا کہ حضور سامنے ہی تو آدھے حاضر رجل. ہاں وہ عربی چ نہ واقفی دیوبندی اٹھے انہوں نے کہا نہیں اتنے تو نہیں ہوں، قبر تک پردہ ہٹ جاتا ہے وکھاؤں سارا غلط ہے. کوئی یہ عربی نہ تعلق نہیں، نہ سامنے کی لوڑ نہیں. اے مختار کون ہے؟ مختار پتہ نہیں کتنے ہے. تخاف علینا من بیعتنا لہذا الرجل کہ اس آدمی کی جڑی اسی بیعت کی ہے یہ بارے تو میرے متعلق سمجھنا سانوں کوئی نقصان ہے یا اسی یہ گناہ کیتا ہے جرم کی. فقال ما بالی ابایات و ابایات هذا الحجر. تو اتنے ایک پتھر سی. حضرت سماک بن حرب نے فرمایا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں بھی تو دی مختار دی بیعت کر لیں یا اس پتھر سے ہاتھ رکھ لیں جی یہ اثر کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں. اس طرح زبردستیاں بیعتاں کوئی. انما البیعت فی القلب، بیعت دل چ ہوندی ہے کہ دلوں اس بندے نوں مندا کہ نہیں. تسی کہ ہاتھ پھڑ کے رکھ لو اپنے ہاتھ تے یا وہ ڈردا رکھ دے، یہ بیعت کوئی نہیں. ان کنت منکر لما یقول فلیس علیک من بیعتک. بس اے تد بیعتاں دا جواب ہے بھی صحابہ دی بیعت جڑا کرے پیش سامنے رکھ کہ جی آزاد مرضی نے عبد الرحمان کردہ بیعت سی. جدو آخیا پھڑ لو یہ بھن دے کر جا کے لوکے جان بچائیے یہ بیعت کروں گے تو خدا دا خوف کرو دھوکھے دیں جی. تو حضرت سماک نے آخیا بھی جی دلوں تو اس شاید منکر ہوئے جہاں وہ خلیفہ یا حاکم کہہ رہا تو تیرے وہ بیعت کرنے کا کوئی حل نہیں. بشک ہاتھ سج دے دے، نہ خدا نے تینوں گناہ گار گننا نہ تیری مجبوری سے تینوں کوئی سزا ہونی ہے. دلوں تیرے نو دا منکر ہونا چاہیے. 354 اور 355. ہوں بات آخر سے میں اگلے جمعے انشاءاللہ اس نظم دا کیونکہ بچیاں بہت اصرار کیتا کہ علامہ اقبال دی وہ پوری نظم جڑی سر حادثہ کربلا وہ برلا برلا شعر آیا مگر وہ پوری نظم ہی جڑی وہ ترجمہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوتے. ہوں آخری کہ میں علامہ اقبال دی وہ نظم کے اس واقعے دی راز کی ہے حکمت کی ہے جس طرح انہوں نے اپنے لفظوں نے بیان کیتا فیلسوف سی دانا سی ادھر کا کسی مولوی مولا نے کی بیان کرنا. مگر آج تھوڑے سامنے ایک دوسرا پہلو بھی ہے بھائی جس طرح پہلا تسی سنیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور پہلا تیر اسلام دی خاطر کفار دی طرفوں چلایا تے بیٹے دی نالائکی ہے عمر بن سعد دی بے نے سارے تو پہلا تیر امام حسین رضی اللہ خیمے تے اس چلایا اور فوج نو گواہ بنایا سی بھائی کل تسی جا کے امیر عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے گواہی دیو گورنر دے کہ عمر بن سعد حکومت دا وفادار ہے انہیں پہلا تیر چلایا. اور دیکھ کے علاقہ جڑا سی رائے دا ابن زیاد نے دتا سی بھی اگر یہ تو کام کریں گا تو رائے دا جتوں دے ماں راضی گورنر بنے گا. اور بعد جو پرچہ بھی پھٹ گیا نہ گورنری ملی لانت کھٹنی سی کھٹ لئی. یعنی باپ اپنے عملوں دا ذمہ دار ہے تے بیٹا اپنے کرتوتوں کا عمل دا ذمہ دار ہے. شمر دا تمہیں دسا سی شمر ملعون ہے باپ وہ دل جوشن صحابی ہے اور تو ابو داؤد شریف حدیث ہے وہ اپنی جگہ تے نیک ہے. سارے پھر لکھ دے کہ یار جن نے اس طور روایت کی جنہیں دے بیٹے نے قابل اعتماد نہیں شمر لائق نہیں ویت تو حدیثاں منیاں جان اس طور روایت ضعیف ہے مگر باپ ٹھیک باپ نہیں برا. اسی طرح دیکھو یزید جہو جہا مگر 3 بیٹے دے بہت چنگے. اسی عدل کرنا اللہ دا حکم یہ نہیں آتا کہ تسی ایویں کہنا خواہ مخواہ بیٹھ کری جاؤ نہ کسی خاندان نہ دشمنی نہ کسی نسل نہ دشمنی جڑا کوئی چنگا جمے وہ چنگا. 3 بندے حدیث دے علم دے اندر بہت اچھے گنے گئے کہ اے من خیار القوم من سار القوم تہذیب و تہذیب سے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ خالد بن یزید بن معاویہ تے معاویہ بن یزید بن معاویہ. یہ بیٹا بھی یزید دا معاویہ سی جڑا 40 دن واسطے حکمران بنیا. وہ بھی تھوڑی جی نیکی سنونی ہے بھی وہ اس امت نہ کڈا احسان کر کے مریا. امت جڑی سی بس ہو چکی سی شکاری اینے سی سمجھو سیاد اینے سی لٹ کے لے جان والے مسلمانوں کے ہاتھ رہا ہی کوئی نہیں جی مرضی حکومت چھین لینا سی وہ ساری اپنی بدقسمتی سی. مگر معاویہ بن یزید وہ کام کر گیا کہ وہ اس 40 دنوں کے دور میں بھی لوگوں نے آخیا کہ خلاف تے راستہ
میں نے بالکل صحیح طرح کی حکومت کی، ولیاں ورگا راج کیتا، باب لعنت کٹی معاویہ بن یزید نے امت کو اچھی تاریخ سنی۔ وہ جا بھی خطبہ میں پڑھ دینا کہ جدوں نے حکومت چھڈی تو کی کرنے کہہ کے گیا، بڑی پیاری گل کہہ کے گیا۔ اور خالد بن یزید بن معاویہ بڑا عالم ہویا، بہت عالم سی، علم کیمیا یہ بڑی مہارت سی۔ جڑے بچے کیمسٹری پڑھتے ذکر آتا کہ وہ خالد بن یزید جڑا یہ بڑی مہارت سی، بہت سائنس کے اندر انہیں ترقی کی تھی۔ یہ علماء نے من سال قوم کیا، اس فکر کا مطلب کیا باقی یہ خاندان جڑا سارا برا اس قابل نہیں میں انہوں اچھا کیا جائے، مگر اس قوم چو آپ بندے اچھے نیک یا چنگے۔ یہ خالد دے بارے لکھ دے سید امیر علی ملی آبادی جنہ کی تفسیر اہل حدیث کئی جلدان مواہب الرحمان چھاپ دے، بہت ضخیم تفسیر ہے، بہت سارا علم کٹھا کرتا، عالم سی، نیک سی، جڑا نیک ہے اور نیک ہی ہے، بد بد ہے۔ خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الرومی ابو ہاشم الدمشقی صدوق مذکور بلن من الثالثہ مات سنۃ تسعین۔ یزید بن معاویہ دا پتر خالد بن امیہ جو ابو ہاشم کنیت ہے، دمشق رہا، سچا راوی حدیث دا ٹھیک ہے، مذکور بلن، اور علم دے اندر دا بڑا چرچا، عالم فاضل ہویا، علم کیمیا دا ماہر۔ تو سید صاحب اہل حدیث نے جو حاشیہ لکھا او پڑھنا، ھذا الرجل الصالح من صلب یزید الفاسق الخبیث، کہ یہ نیک بچہ کیدی پشتوں نکلیا، آدر چو ابراہیم رب کردا تے مومنہ چوں کافر کردا، نوح علیہ السلام چوں کافر پتر نکلایا، آدر چو ابراہیم خلیل نکلا۔ تاج لکھ دے سید ملی آبادی کہ ھذا الرجل الصالح، اے نیک آدمی خالد بن یزید من صلب یزید الفاسق الخبیث، کیدی پشت جمیا یزید دی جڑا بدکار سی، خبیث۔ ھذا من سن اللہ تعالی، آندا اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دے رنگا کما اخرج ابراہیم خلیل اللہ من صلب آدر، جیسا کہ آدر دی پشت اللہ نے ابراہیم خلیل نو کڈیا۔ مثال کتنے دیتی ہے؟ مومن کافر دی وہ نبی ہے، پشتوں کون نکلیا تو ادھر کی ہوا؟ فرمایا جب آدر دی پشتوں ابراہیم خلیل اللہ نکلا نا، ادھر اس فاسق خبیث دی پشتوں جدید چوں رجل صالح نکلیا۔ وہ حدیث عند ابی داؤد فی لبس القباتی، اور یہ حدیث اگر تسی پڑھنی ہے تو ابو داؤد شریف جتنے لباس کا بیان ہے اور مصری کرتے پہنن کا ذکر ہے لبس القباتی، اتنے خالد دی ہے۔ بعض سنی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے ساتھ امام نہ لگائیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اور اس سے عقیدہ معصومیت کی بو آتی ہے، آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہیں۔ ہاں جی، وہ بریلوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ حافظہ اللہ نہ لگائیں، اس سے وہابی نجدیوں کی بدبو آتی ہے۔ آپ تو بو کہہ رہے ہیں، وہ بدبو کہیں گے۔ اسی لیے بریلوی دیوبندی اپنے بزرگوں کے ساتھ مدہ ذلہ دامت برکاتہم عالیہ لگاتے ہیں۔ شیعہ کیا لگاتے ہیں؟ آیت اللہ، اور اہل حدیث حافظہ اللہ۔ اللہ حافظ کہنے کو بدعت کہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، ان کا دماغ نہیں کام کرتا۔ مولوی کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ کس حدیث میں ہے حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلہ؟ آیت اللہ تو چلو قرآن پاک تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو یعنی یہ ٹرم ڈیوائز کی انہوں نے لوگوں کی مت مارنے کے لیے۔ امام بخاری کو جب ہم امام کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے فیلڈ کے امام ہے، یہی کہتے ہیں۔ امام حنیفہ کو امام کہتے ہیں، فقہ میں امام مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو تو امام کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا بزرگ کے طور پہ۔ امام حسین علیہ السلام، اچھا اپنے بزرگوں سے کسی سے، ابن تیمیہ سے کوئی بو نہیں آئے گی ان کو۔ امام بخاری امام مسلم کے لیے تو میں بو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے کامن ہیں، ان سے کوئی خوشبو نہیں آئے گی اس قسم کی ان کو۔ امام حسین امام حسن سے کیوں آئے گی؟ وہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ ہم تو امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، ہے نا؟ وہ امام کون ہوتا ہے؟ حاکم وقت، امیر۔ تو حضرت ابو بکر امام تھے صحابہ کے، سر امام مسجد بھی تھے اور دوسرے والے امام بھی تھے، جس کو نبی علیہ السلام امام کہتے ہیں۔ تو آپ نبی علیہ السلام کو اب ٹیچ کریں گے نعوذ باللہ کہ امام کا لفظ نہ بولا جائے؟ تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، تو امام علی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے کیا؟ امام حسن علیہ السلام بھی خلیفہ راشد رہے ہیں۔ امام حسین نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔
جس طرح حدیث میں بڑا کارنامہ امام بخاری مسلم کا ہے نا، ملوکیت کے خلاف سب سے بڑا کارنامہ امام حسین علیہ السلام کا. ہم ان کو امام اس لیے مان رہے ہیں کہ ملوکیت کے خلاف وہ کھڑے ہونے والے امام ہیں، معصومیت والا نہیں. معصومیت تو سر آپ جو نبیوں کو بھی معصوم مان رہے ہیں نا، جس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ سوائے چند پڑھے لکھے لوگوں کے، میں تو ان معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی معصومیت کے عقیدے کو بدعت سمجھتا ہوں. انبیاء کرام کے لیے معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ تو یقین کرے کافر آپ کو پکڑ لیں گے، وہ کہتے ہیں قرآن میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے. وہ معصومیت ہے، گناہ نہیں کریں گے، تو وہ والی معصومیت تو وہ بھی آپ کی غلط ہے. تو کوئی بو نہیں آتی ہے، اصل میں آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بدبو ہے. تعفن کے ڈھیر کے اوپر جب بارش گرتی ہے نا تو اس سے بدبو پھیلتی ہے. وہی بارش جب زرخیز زمین پر گرتی ہے نا تو وہاں سے اناج اور پھول نکلتے ہیں. تو آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث کی فیلڈ میں امام بخاری امام مسلم امام ہے، اہل سنت کے ہاں خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے امام جن کو نبی علیہ السلام نے خود امام کہا ہوا ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی ہیں، حسن ابن علی ہیں. اس طرح ملوکیت کے خلاف اعلان حق بلند کرنا، اس میں امام حضرت حسین ابن علی ہیں. اور قیامت تک جتنے لوگ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود سچائی کے لیے آواز بلند کریں گے ان کے لیے دلیل حضرت امام حسین ابن علی ہیں علیہ السلام. مستدل الحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی کے تحت ہم حضرت حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مومن کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا. اس زمانے میں سب سے بہترین شہید ہوگا. شہید ہوتا ہے گواہی دینے والا، یہ نہیں کہ جو مر جائے، زندہ بندہ بھی شہید ہو سکتا ہے. ہم سب شہداء ہیں نا، شہادت الناس کر رہے ہیں. میں شہادت الناس نہیں کر رہا کہ اسلام کے حق ہونے پہ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں. وہ جو مقتول ہو جاتا ہے نا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شاہد تھا اپنے سچائی پہ کہ اس نے جان بھی دے دی. یہ پوری امت شہادت الناس کرنے والی جو قرآن حکیم میں آیا نا کہ نبی علیہ السلام تم پر شہید ہیں اور تم باقی پوری امت پہ شہید ہو. کیا؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والے. یہ مودودی صاحب کی کتاب بھی ہے شہادت الناس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تو امام کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی والے سے ایک روایت کی ذرا وہ بتا دیں اس روایت کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مطیع والی روایت اور محمد بن حنفیہ والی کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی کمنٹس کیے ہیں، مطلب جی کمنٹس. یہ تو میرا کلپ شاہ جی کے ساتھ ہی ریکارڈڈ ہے نا، صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی، اس میں میں نے ضمناً بتایا تھا. یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے بڑی تعریف کی ہے یزید کی. حالانکہ اسی روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ بن مطیع صحابی وہ کہتے ہیں میں نے یزید کے اتنے برے کرتوت دیکھے ہیں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پہ. یہ آدھی روایت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا الحدیث رسالے میں کیا یزید شرابی تھا، انہوں نے یہ روایت ڈسکس کی. انہوں نے کہا اگر اس روایت کو محمد بن حنفیہ کی توثیق کو آپ ثابت کرتے ہو نا یزید کے لیے تو اس میں تو عبداللہ بن مطیع صحابی جو ہے وہ اس کو شرابی کہہ رہا ہے. اور جب صحابی اور تابعی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو محمد بن حنفیہ تو تابعی ہے، عبداللہ بن مطیع جو ہے وہ صحابی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے قریب آسمان سے. تو شیخ زبیر صاحب نے کہا روایت تو جان چھڑاؤ. انہوں نے وہ تو بیچارے کہانی نہیں سن کرا سکتے، یہ تو آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں نا. انہوں نے آدھا مطلب یہ محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی یزید کی. وہ پوری روایت یہ ہے، اسی روایت میں اسی سند کے اوپر ہے کہ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں میں نے تو یزید کو شرابی اور اس طرح کے برے کام کرنے والا پایا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. اور محمد بن حنفیہ نے تعریف کی. محمد بن حنفیہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. تو تسی دیکھ لو کدی گل مننی جے، بھابی دی مننی جے، بابی دی مننی جے یا صحابی دی مننی جے؟ صحابی کی مانو نا، کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ مر مرگیاں روایتاں وہ سر یہ آپ کہا کریں زمانہ جہالیت کی ایک روایت چل رہی ہے. اب تو دنیا بدل چکی ہے، دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اب تو یزید کی وہ بات ہی نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے یزید کے فضائل میں یہ جمعے پڑھایا کرتے تھے محرم کے ناسبی نا، اب صحابہ کرام کے فضائل میں پڑھاتے ہیں. اہل بیت کی تو توفیق بڑی مشکل سے ملے گی نا جب تک کہ ان کو وہ اجازت نہ ملے اپنے بابوں سے. چلے ہمیں خوش ہے صحابہ کی عظمت سے، ہم بڑے خوش ہیں کہ یزید کی جھوٹی عظمت بیان کرنے کے بجائے آپ 10 محرم پہ صحابہ کی عظمت ہی بیان کر لیں. صحابہ میں بھی حضرت علی کے علاوہ ادر دین حضرت علی سارے، بلکہ الدین خلفائے راشدین وہی جن کو وہ
کرنا چاہتے ہیں، چلو ان کی بھی آپ بیان کرتے ہیں، کم از کم اتنی دیر آپ یزید کے فضائل بیان کرنے سے، حسین کو باغی کہنے سے تو محفوظ رہیں گے نا. اللہ کا شکر ہے سر، یہ بڑی کامیابی ہے ہماری. کریڈٹ دیں نا آپ ہمیں. یہ یزید کی بات چلی، کریڈٹ کارڈ نہیں، کریڈٹ صرف. جی 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 یزید کی بات چلی، ذرا یہ بھی ذرا فرما دیجئے کہ مدینے پر حملہ کیا تھا تو کیا کیا کارنامے کیے تھے؟ کارنامے یزید کے 3 سیاہ کارنامے ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیے ہیں. سب سے بڑا تو اس کا وہ ہے جو اس نے شہادت کربلا والا معاملہ ہوا، ٹھیک ہوگا جی، حسین ابن علی کی، اس کے ریونج میں اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی. اس وقت عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں توڑی، وہ بلکہ لوگوں کہتے تھے بیعت نہ توڑو. تو ان کا یہ موقف شاذ ہے، کیونکہ جنہوں نے توڑی ہے وہ کوئی میرے شاگرد یا میری ویڈیوز دیکھنے والے نہیں تھے، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے مقابلے کے صحابہ اور تابعین تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بیعت توڑ دی، ان کا اب کیا اس کی بیعت کرنی ہے، آل رسول کو اس نے قتل کر دیا. تو پھر اس نے مدینے پہ چڑھائی کرائی. واقعہ ہررا بخاری مسلم میں موجود ہے، میں نے ایک ایک حدیث کے نمبر اس میں دیے ہیں. پہلا سیاہ کارنامہ کربلا والا ہوا، اسی کے گورنر نے کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے. بخاری میں موجود ہے 3748 کے حسین علیہ السلام کا الفاظ امام بخاری لکھے، اس کا سر، ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. تو وہ چھڑی مارنے لگا، ان کی داڑھی اور سر کے بال کالے تھے وسمے سے. تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. تو یہ کربلا کا ذکر تو موجود ہے بخاری مسلم میں. مقتل حسین کے بعد جب حسین کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین واپس آئے ہیں، حسین علیہ السلام کی تلوار تھی ان کے پاس، میں نے اس میں حدیث ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک صحابی آ کے ان کو کہتے ہیں مسور بن مخرمہ کہ یہ آپ میرے والے کر دیں ورنہ یہ لوگ چھین لیں گے آپ سے. یہ لوگ کون؟ آل امیہ. تو اس میں مقتل حسین کا ذکر موجود ہے. پھر تیسرا واقعہ شہادت کربلا، اس کے بعد واقعہ ہررا، جو یہ مدینے پہ چڑھائی کی یزید نے بیعت توڑنے کے سبب. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، سب کچھ ہوا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اس کے بعد خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کے لیے، کیونکہ انہوں نے خلافت قائم کر دی تھی نا. یزید کی خلافت ان علاقوں تک تھی، حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کا تھا سارا معاملہ چل رہا تھا. پھر کعبے سے منجنیق سے کعبے پہ پتھراؤ کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں، مدینے کے فضائل والے میں، کہ غلاف کعبہ جھڑ گیا. اچھا، اس میں ایک اور سوال یہ، کیونکہ آپ نے ذکر کر ہی دیا، علیہ السلام والا معاملہ بڑا نا یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. کوئی کنٹروورشل نہیں ہوا، یہ بھی سر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب نہیں ہوتا. اس کو بھی بہت پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، بیچ میں 1200 سال رہا، اب بھی یہ ختم ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج 10 محرم 1440 ہجری، آج کی ڈیٹ میں یہ ختم ہو چکا ہے کہ جی انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے. ہم کہتے ہیں علیہ السلام تو آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم کی دعا ہے. قبر رسول پہ جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، یا السلام علیک یا ابا بکر. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، الموطا امام مالک میں ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. پھر السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، یا السلام علیک یا ابتا. رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے تھے، وہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں وہاں پہ. پھر ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. نماز میں آپ اپنے اوپر کہتے ہیں علیہ السلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب نیک بندوں میں سلام بھیجو گے زمین و اسمان میں ہر بندے تک سلام پہنچ جائے گا. تو صحابہ کرام کیا نیک نہیں ہے؟ اہل بیت کیا نیک نہیں؟ ان تک سلام پہنچ رہا ہے. رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں. ذالک لمن خشی ربہ. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم روایت کی ہے تو انہوں نے لکھا امام مسلم بن حجاج رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. رحمت اللہ علیہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں. امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے حسین علیہ السلام. امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. اور کئی جگہ پہ لکھا ہے، میں نے سارے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث ہے 4646 علی علیہ السلام لکھا ہے. کم از کم 12 دفعہ ابو داؤد میں علی علیہ السلام ہے. جامعہ ترمذی میں حسن و حسین پہ جو چیپٹر ہے اس میں لکھا ہے علی اور حسن اور حسین علیہم السلام. سنن نسائی میں وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین مسجد میں آئے تو آپ اتر آئے ممبر سے نیچے، اس میں بھی ہے حسن و حسین علیہم السلام. مسند احمد میں علیہ السلام موجود ہے. سر یہ مسئلے ختم ہو چکے ہیں علیہ السلام علیہ. یہ ایک بریلوی عالم ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب، جنہوں نے خصائص علی لکھی ہے. یہ باقاعدہ کتاب انہوں نے علیہ السلام کے اوپر لکھ دی ہے.
یہ سارے حوالے دیے انہوں نے. بریلوی عالم ہے, یہ ادھر ملنے کے لیے بھی آئے تھے. ٹھیک نہیں, یہ تو ضرورت ہی نہیں, آپ یہ پڑھیں سر, کیونکہ اس میں تو صرف علیہ السلام ہی ملے گا نا, اس میں اور بہت کچھ ملے گا. تو یہ علیہ السلام, یہ پرانے مسئلے ہو گئے کہ جی نبیوں کے ساتھ علیہ السلام, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ, اور خود ان کی اپنی حالت ہے کہ المحند علی المفند میں دیوبند نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بریلوی جو ہیں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سب کچھ جائز ہے, آپ جو مرضی کہتے رہے, پہنچے گا وہی جو اللہ چاہے گا. میرے کہنے سے کوئی علیہ السلام نہیں مان سکتا, میرے کہنے سے کوئی رضی اللہ عنہ نہیں مان سکتا. میں تو صرف دعائیہ کلمات کہتا ہوں, جو حقدار ہیں ان کو حق مل رہا ہے, جو حقدار نہیں ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. سیدنا علی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں؟ نہیں, اس میں کلیئر ہو گیا, یہ کہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے, حضرت علی کا بھی دعویٰ نہیں. شیعہ کا یہ جو موقف ہے وہ باطل ہے, اور اس میں شیعہ کے یہاں دو موقف پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل باطل ہے ان کا موقف. جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے علاوہ, چلے ان کو پھر بھی کوئی پذیرائی مل سکتی ہے, ادروائز دوسرے والا موقف, میرا تو موقف وہی ہے کہ جو مولا علی کا اپنا موقف ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے, وہ پوچھتا ہے, صحیح بخاری میں 3671, آپ دیکھیں امام بخاری نے اسے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں نقل کیا. حضرت ابوبکر کی فضیلت بازبان مولا علی 3671. محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے, حضرت علی کا بیٹا حنفیہ نامی عورت سے تھا جو حضرت فاطمہ کی شادی کے وفات کے بعد کئی عورتوں سے نکاح کیے سیدنا علی نے. 120 سے نہیں سر. اچھا, تو وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبی الاسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھتے ہیں اس کے بعد, کہا عمر. تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا. تو انہوں نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی مسلمین اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے, اس کے باوجود کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, میں تو صرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حضور. تو مولا علی حضرت ابوبکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. اگر کوئی حضرت علی کو ان سے افضل سمجھتا ہے, ابوبکر عمر پر یعنی تبرہ نہ کرے, تو یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں ائمہ میں پایا جاتا ہے. امام حاکم حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے, امام عبدالرزاق فضیلت دیتے تھے. ایسے لوگوں کو تفضیلی سنی کہا جاتا ہے. یہ قطعی مسئلہ نہیں, ایک ظنی مسئلہ ہے. البتہ چونکہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابوبکر عمر کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں, تو میرا خیال ہمیں مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے. باقی اگر کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا مسند احمد میں حدیث ہے, مسند اپنا المسند الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا امام حاکم نے کہ ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی رزلٹ بن جاتا ہے حضرت علی کی فضیلت باقی اصحاب پہ, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیں حق ولایت تو ہے نا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. وہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے. ابو بکر اور عمر کے بھی مولا حضرت علی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو محدثین آپس میں جو ڈویژن کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ایک وہ روایت بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی میں ابن عمر کہتے ہیں ہم حضرت ابو بکر عمر عثمان کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور بعد میں فضیلت کوئی نہیں دیتے تھے کسی کو کسی پہ. اس طرح کی روایت میرے نزدیک ان کی تعویل یہ ہے کہ اہل بیت کو الگ سے وہ گنتے تھے. جب صحابہ کی بات ہو رہی ہوتی تھی اہل بیت کو الگ گنا کرتے تھے. میرا تو خیال نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر عمر خود یہ بات کریں کہ جی میں فاطمہ سے افضل ہوں, تو خود ان کی اتنی عزت کرتے تھے. تو اس میں تو یہ نہیں موجود ہے. اہل بیت کو الگ لیا جاتا تھا. اور آج آپ کو میں ایک نئی بات دے دیتا ہوں آن ایئر. محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا صحابہ کے فضائل کے اوپر, اہل بیت کے فضائل پہ چیپٹر الگ بنایا ہے, امہات المومنین پہ الگ بنایا ہے. امہات المومنین کی فضائل والا جو چیپٹر ہے اس کو اہل بیت والے میں انہوں نے داخل نہیں کیا, حالانکہ وہ اہل بیت ہے. سر مشکات کی بھی آپ تیسری جلد میں چلے جائیں, صحابہ کے فضائل الگ سے ملیں گے, حضرت ابوبکر عمر عثمان کے الگ سے ملیں گے, پھر آپ کو اہل بیت کے الگ سے ملیں گے جس میں نبی الاسلام کے گھر والے ہوں گے, حضرت ابوبکر, حضرت علی, حسن, حسین, غدیر خم کی حدیث مل جائے گی,
حضرت عباس، حضرت جعفر، یہ سارے لوگ. اور امہات المومنین کا چیپٹر الگ ملے گا. ٹھیک ہوگا جی. لہذا صحابہ کے زمانے میں بھی اگر اہل بیت کی بات ہو رہی ہو صحابہ کی، تو ایکسکلوڈنگ اہل بیت بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ میں نے جو سمجھا اس میں، واللہ اعلم. ٹھیک ہوگا. پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھ رہا تھا اہل حدیثوں کی مسجد میں، تو انہوں نے کن کی؟ اہل حدیثوں کی مسجد میں، تو انہوں نے یہی روایت سنائی اور تنقید کرتے ہوئے اہل تشیعوں پہ یہ کہا کہ آپ تو مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو وہ تو خود اس روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں. تو یہ کوئی عاجزی کے طور پہ کہا ہے یا اس کو اسی ظاہر عاجزی کے طور پہ کہا ہے؟ اس مولوی کے لیے نہیں کہا کہ وہ کہہ دے کہ میں بھی حضرت علی سے افضل ہوں. میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی ہے نا. یہ انہی کی جرت ہو سکتی تھی نا. آپ تو حافظہ اللہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں زبدۃ العلماء اور ختم المحدثین اور پتہ نہیں خاتم المحدثین، پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں. یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ ہے نا کہ اپنے آپ کی انکساری کرتے ہیں. آپ کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی نا. پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے. تو وہ یعنی حضرت علی کو اگر وہ اس طرح مخاطب کر رہے تھے تو اس کا مطلب وہ حضرت علی کو پھر آن نہیں کر رہے نا. اگر کوئی حضرت علی کو، میں تو کسی کو نہیں کہوں گا تم یہ بنائے بیٹھے ہوئے ہو، میں تو حضرت علی کو آن کرتا ہوں. یعنی حضرت علی کو دوسری پارٹی سے سمجھتے ہیں. تو پھر مسلم شریف کی احمد حدیث ان پہ پیش کریں گے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم کہیں گے آپ تو پتہ نہیں باقیوں کو کیا بنائے بیٹھے ہیں، یہاں تو منافقت اور ایمان کا چیک ہی حضرت علی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے. تو سر یہ بھی ہم کہنا شروع کر دیں کہ آپ تو نعوذ باللہ باقی اصحاب کو کیا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو جملہ ہی غلط ہے، گستاخانہ جملہ ہے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ حضرت علی کو آن کریں. سنی آن کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ صرف لکھے ہوئے نہ ہو جیسے کتابیں پڑھی ہی رہتی ہیں، پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی صرف لکھے ہوئے نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. ان کو آپ تمسک بھی ان کے ساتھ کریں. اور یہ ایک لال رومال والا جو سعودی والا مولوی ہے نا، اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے. نعوذ باللہ. جو آج میری ویڈیو کے سے مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی والی نہیں ہے. اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے. اگر ہے تو نکالیں. تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تجدید کر دی ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو مجدد وہی ہوتا ہے نا جو تجدید کر دیتا ہے. ایک مکتبہ فکر جو طائفہ منصورہ کلیم کر رہا ہو، مولا علی کہنا ہی چھوڑ گیا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ مولا علی پہ واپس آ جائے تو یہ تجدیدی کا کارنامہ ہے نا. جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممبروں پہ سب و شتم ختم کروایا تھا، تو انجینئر مدنی مرزا صاحب نے جو چیز ناپید ہو چکی تھی، مردہ سنت، وہ چوتھے دن قربانی کہتے ہیں نا، مردہ سنت ہم زندہ کر رہے ہیں. جو ہے ہی مردہ چیز ہے، سنت تو کبھی رہی نہیں ہے. یہ مردہ سنت تھی کہ مولا علی آپ نہیں کہا کرتے تھے، تو الحمدللہ ہم نے زندہ کر دی ہے. ویسے علماء پریشان بھی ہیں. ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے، وہ میرا دل چیرتا ہے، میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے وہ کس کی طرح چلے جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو میں نے یہ محاورہ چینج کر دیا ہوا ہے بڑے عرصے سے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اور بیوقوف دشمن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پبلسٹی نہیں کرنی پڑتی، وہ خود کرتا ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث پہ ایسا دن آنا تھا جو لوگوں کو کھنگڑ نہیں سمجھے کہتے دیندے کہ جی آؤ جی قرآن حدیث سے بات کرو. اب وہ اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں دیکھیں دیوبندی تو بڑے اچھے ہیں، جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں نا کسی کی مانتے. بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں، ان کو قرآن حدیث بھی پیش کریں، وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا. وہ یہ کہہ رہے تسی بھی یہی کریا کرو. نہ سارے بڑے بڑے ان چھوٹے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ جو بیان کرتے ہیں جنگ جمل صفین وغیرہ، تو اس کے اوپر عموماً بحث بھی ہو جاتی ہے، حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں. وہ اپنے طور پہ پورا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون؟ سمجھ جائے نا، آپ کی تو فیلڈ ہی ہے. باقیوں کے تو آپ نام لے رہے ہیں، جب اپنی باری ہے تو وہ سے مراد جو بھی ناسبی ہیں. نہیں آپا استغفر اللہ آپا سی ہاں وہی ہے وہ جب تک دفاع ہوتا ہے وہ تو کر رہے ہوتے وہ جن کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں نمازیں. جی کہہ لیں قریب مسجد وہی ہے. تو پھر آخری میں وہ جب تھک ہار جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار سامنے والے کو تو سب کچھ پتا ہے،
تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں یار دیکھو قیامت کے دن اس کے بارے میں نا پوچھا نہیں جانا، جنگ کس نے ہاری کس نے جیتی، کون صحیح تھا کون باطل، تو کیا واقعتاً اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانا ہے؟ پہلے تو الزامی جواب دے رہے ہیں کہ قیامت دن غزوہ بدر و احد کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تو کیوں بیان ہو رہی ہے حق اور باطل کی وجہ سے؟ ابراہیم آدم نہ پوچھا جانا. چلو وہ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے نا. میں اسی ڈاکٹرائن پہ بات، چونکہ جنگ کی بات کی ہے نا، جنگ کی ڈاکٹرائن پہ. سر ہماری پھکیاں آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی، ٹھیک ہے. اور آپ پتہ ہے پنجاب میں نا مغل برادری کو لوہار برادری بھی کہا جاتا ہے. تو میں واقعی لوہار بھی ثابت ہویا، لوہاروں کے سرجن بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی. اچھا تو 100 سنار کی 1 لوہار کی، قیامت کے دن کیا غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ سر سب کچھ پوچھا جائے گا. ایک جب بات پوچھی جائے گی نا کہ آپ نے حق چھپایا ہے بیان کیا. یہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی، کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اسے معلوم تھی اور اس نے نہیں بتائی تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو سر پھر آگ کی لگام دے دی جائے گی نا. جب آپ اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بتائیں، یا آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ نہیں بتا رہے ہوں گے، تو آگ کی لگام دی جائے گی نا. پھر سورہ بقرہ کی 159 اور 160 میں ہے کہ جو لوگ حق چھپا لیتے ہیں. پھر دوسرا مجھے بتائیں جنگ جمل، صفین، نہروان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں وہ کس کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں؟ آپ کی حدیث ہے نا صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے. مولا علی کی جماعت کو جنتی اور جنگ صفین میں ان کے مخالفین کو دوزخی، تو میں نہیں کہتا دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کس نے کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے پھر کوشچن پوچھنا چاہیے کہ قیامت دن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ابھی تو ہوئی نہیں صفین، آپ پہلی باتیں کر رہے ہیں. یقیناً پوچھا جائے گا سچائی اور جھوٹ کے اعتبار سے. دوسرا، حضرت علی سے جنت و دوزخ کا آپ کا فیصلہ ہونا ہے. سر مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کے سامنے حضرت علی کی تعریف کریں اور وہ آگے سے کہتے ہیں تسی شیعہ لی گلا کر رہے ہو، تو سمجھ لیں اس کے دل میں بغض ٹیسٹر لگ گیا. ہمارے سامنے کوئی حضرت بکر کی جتنی مرضی شان بیان کرے، ہم نہیں کہیں گے آپ تو ناسبیوں والی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو خوش ہوں گے. حضرت علی کی شان بیان کریں، ہم خوش ہوں گے. تو فضائل صحابہ بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں. سر یہاں تو جنت دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں پوچھا نہیں جائے گا. تو آپ نہ پوچھیں، آپ کے پوچھنے نہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہونا. عوام پوچھ رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے. جب 11 ستمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو، اسلام کو ملائن کیا، کافروں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، وہ اسلام کے دامن میں آ گئے. آج آپ جب اہل بیت کو ملائن کریں گے، آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، حسین کو باغی کہیں گے، ملائن کریں گے، لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے. ہماری ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، بریلوی دیوبندی ہے. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا، دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، زیادہ تر اہل حدیث کے گئے ہیں. سر تو آٹھے بھی بڑے سارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے. سر بریلوی تو سب سے زیادہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. شیعہ کے بھی بہت سارے گئے ہیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہے سر، ہزاروں میں ہے. چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، نہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ یوٹیوب پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی، آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نا تو سر میرے پہ الزام نہ لگائیں، آپ قرآن و سنت کی بات کریں. وہ یہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جبکہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے تو اس پہ سکوت اختیار کیا. ان کے اسلاف پتہ نہیں کون ہے، میرے اسلاف تو یہ سامنے ہے. میں انہی سے حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور صحیح مسلم سے ساری کریٹیکل حدیثیں مسلم میں ہیں. یہ حدیث مسلم میں ہی ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں. 4776 صحیح مسلم کی حدیث. یہ سب سے زیادہ چبھتی ہے ان کو، ہے نا، مسلم میں ہے نا. امام مسلم خود کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ سلف نہیں ہے. امام مسلم کا شروع میں نے یہ بھی اس میں ہے، امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. تو امام مسلم کو سمجھائے نا.
ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں احادیث سے بیان کرتے ہیں. اور یہ کہنا جی حدیث وہی ہوتی ہے جو صرف نبی علیہ السلام, نہیں. محدثین کے ہاں حدیث کی کتابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جو اسناد کے ساتھ ہیں وہ حدیث کی نمبرنگ میں لکھے ہوتے ہیں. وہ باتیں تو ہوتی ہیں نا, حدیث مرفوع, حدیث موقوف, تو یہ سند کے ساتھ چیزیں. مشاجرات صحابہ کو باقاعدہ ٹاپک بنایا گیا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کا آخری جو چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الجمل. اس میں 3 باب ہے. پہلا باب ہے طلحہ, زبیر اور عائشہ کے قافلے سے متعلق جو علی کے خلاف نکلا. دوسرا باب باب الصفین ہے, اور تیسرا باب النہروان ہے. جنگ جمل, صفین, نہروان کے اوپر 175 روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جمع کی گئی ہیں. وہ چیپٹر الگ سے ahlsunnatpak.com پہ ہم نے ڈالا ہوا ہے, چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا. اچھا یہ پتہ کہ خود سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسکس نہ کریں. یزید کو کس نے پروموٹ کیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے. جب ہم نے جواب دیا کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں. جس نے کی ہے اس کو کوئی نہیں روکنے کے لیے تیار. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. ہم پہ آپ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں. اور یہ پرانی باتیں ہوگی. احمد بن حنبل نے اگر کہا نا یہ ڈسکس نہ کرے, تو احمد بن حنبل کو صحیح کہا. اس زمانے میں یہی تھا نا, کیونکہ احمد بن حنبل کے زمانے میں نہ فیس بک تھی, نہ یوٹیوب تھی, نہ ویب کیم تھے. وہ آج آپ بھی جائیں تو ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے. ان کو یہ سیکھنی پڑیں گی. جب وہ سیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو سوشل میڈیا تو طوفان ہے. تو سب سے پہلے احمد بن حنبل ہی فتویٰ دیں گے کہ یار اس سے پہلے کہ آپ کا مقدمہ غلط طریقے سے کوئی اور پیش کرے, آپ پیش کر دیں. جس طرح مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی کہ بجائے کہ کافر ہمیں بتائیں کہ خلافت ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوئی, ہم ہی کیوں نہ اپنی قوم کو بتا دیں. بتا دی. وہ کراچی والے مولانا صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں جناب ہمارے سارے لوگ چلے گئے, ہم نے محنت کر کے بنائی سی, تسی گھر بوجھے بہ کے انہوں نے پیدا کیتا سی, محنت کر کے بنائے تھے. کہاں سے بنائے تھے؟ بریلوی دیوبندیوں سے. تو وہ آپ کے تو نہیں تھے, وہ تو بریلوی دیوبندیوں کے تھے نا. تو نہ اب آپ کے رہے ہیں, نہ آپ کے پرایوں کے آپ کے رہے ہیں. وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گئے نا. وہ آپ بابیوں کے نہیں رہے نا, بابوں کے, کیونکہ وہ بابوں کو نہیں مانتے, وہ کتابوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں ایک صرف ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اہل تشیع ایسا نہیں ہے جو تقیہ کر کے حضرت معاویہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے. یہ بتائیں, ہو سکتا ہے؟ نہیں, شاید پہلے کہتے ہوں. نہیں, شاید چھوڑ دینا, پریکٹیکلی بتائیں. ہم نے تو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا نا. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کسی بندے کی سنیت کا. باقی ہستیوں پہ ان کو صبر آ جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ سرے سے صحابی کیا, وہ تو یعنی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ, جیسے یزید کے اوپر کبھی تقیہ کیا کسی شیعہ نے؟ کبھی نہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس معاملے میں اتنے ریونج میں ہے کہ وہ اس میں لحاظ نہیں کرتے. حضرت معاویہ کے لیے بھی ان کا ریونج اس سے بڑے لیول کا ہے. ہاں, حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں تقیہ کر لیں, اور بعض ان کو ویسے ہی رسپیکٹ دے دیں. دونوں طرح کے شیعہ موجود ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے جو کہتے ہیں نا تقیہ کیا, تو مجھ سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی رافضی نہیں گزرا. اگر مجھے یہ رافضی کہتے ہیں تو سر آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگ کو بھی کہا ہوا ہے, امام شافعی کو, تو ان کو بھی شعر کہنا پڑا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام جو ہے وہ رافضی ہونا ہے, تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. میرا خیال ہے اسی پہ میرا 5B ریسرچ پیپر کا خاتمہ اسی کے اوپر ہوا ہے, امام شافعی کے شعر پہ. تو ہم بھی آج کی اس مجلس کو 10 محرم الحرام 1440 ہجری میں جو منعقد ہوئی 21 ستمبر 2018 کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. یار زندہ تے صحبت باقی. اور ایک بار جھوم کے کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم و بحمدک. And question, who should we say alayhi salam? Alayhi salam can be used with anybody. So you can say Mehwish alayhi salam, Asim alayhi salam. There's no problem in that. There's no restriction. It's dua. So there's no problem in that. Unfortunately, later somewhere down the line, this was preserved for messengers and prophets and angels and righteous people. So when we say Maryam, the mother of Jesus, we say Maryam alayhi salam. When we mention the name of Jibreel, we say Jibreel alayhi salam. When we say Adam alayhi salam,
all prophets and messengers, the Prophet, our Prophet Muhammad ﷺ, we say alayhi salam or alayhi salatu wassalam, which is the best and the most appropriate. Later down the line, in some of the late generations, they associated it with Al al-Bayt. So the Rafida Shia, whenever they say Ja'far al-Baqir alayhi salam, or Al-Hussein ibn Ali, they would say alayhima as-salam, Fatima alayha as-salam. And this is inappropriate. One would say, oh, we know that Imam Bukhari mentioned in one of his narrations that Ali alayhi salam and Fatima alayha salam. This is one single narration. And it's not the trend. It could have been a mistake. It could have been an error made by one of the scribes who copied the Bukhari and he added it instead of writing radiyallahu anhuma, because we know that radiyallah is what the majority of Ahlul Sunnah attach to the names of the companions. So it should be like this. But if someone says alayhi salam, we say Ali and Fatima alayhim salam, as well as Abu Bakr, Umar, Uthman alayhim salam. There's no problem in that. But to only single out Ahlul Bayt with alayhi salam and no one else, no, this is an innovation and Allah knows best.